ہمارے آپریٹر صاحب سے آپ کر لینا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ دماغ میں کیوں کر لوں بات؟ میری تو ٹریکٹ ہو رہی ہے نا، لائیو ہو رہی ہے. نہیں وہ وقت اس کے پاس ہوتا ہے نا، ٹائم اس کے پاس ہوتا ہے. وہ بہت سارے اس کے پاس دوسرے بھی ہوتے ہیں نا، دوسرے مولویوں کی بھی لائن ہوتی ہے نا. اب آتے ہیں اس مسئلے پر. چلو بات سن کہ پچھلے ہفتے میں پچھلا جو مناظرہ ہوا تھا اس میں جو احادیث آپ نے کہا تھا کہ اس کا جواب آپ نے ابھی آپ کو نہیں آتا، اب آپ نے تحقیق کرنی ہے. تحقیق کر لیا آپ نے؟ جواب دکھاؤ. میرے پاس تحقیق موجود ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم نے بھی اعتراضات کے جواب دینے، میں بھی دوں گا. ہمارے اعتراضات کے تم نے جواب چلیں بھائی، یہ باغ ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے. کیوں کہ اگر جب اس وقت میں نے تو نہیں مانا تھا. چلیں اگر آپ شوق رکھتے ہیں نا، شوق رکھ، میری ایک تجویز ہے. اچھا نہیں کاظمی صاحب، اگر کرانی ہے بات تو تجویز دوں ان کو. تجویز وہ میں اس طرح کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک تو ناظرین کے سامنے آ جائے گی یہ بات ویورز کے، کہ یہ جو جوابات انہوں نے نہیں دیے مفتی اپنا صاحب نے، نقشبندی صاحب نے، وہ تو ایڈریس کریں گے، یہ ان کے رپلائی دیں گے. تو آپ ان میں سے کوئی 3 ایسے چیدہ نکات یا اعتراض اٹھا لیں، یا چلو اتنے ہی 4 اٹھا لیں، جو بھی 3-4 آپ نے نہیں دیے، وہ 3-4 اہم نکات اٹھا لیں جو انہوں نے جواب نہیں دیے، وہ دے دیں گے. جی ابھی یاری مانے اس بات نہیں، نو تو نہیں نا، ایک تو ٹائم نہیں ہے. یہ اس طرح ہے کہ آپ ایک ٹرن آپ لیں گے تو آپ تو اسی 4 میں ایڈریس کر سکتے ہیں. 4 کو ایڈریس کریں 10 منٹ میں، 15 منٹ لے لیں. تو اسی طرح وہ جو آپ جو اعتراض اٹھائیں گے کہ یہ میرے نکات کے انہوں نے جواب نہیں دیے، رپلائی نہیں دیے، وہ دے دیں گے. وہ آپ کو قابل قبول ہیں نہیں ہیں، غلط ہیں صحیح ہیں درست ہیں، وہ عوام الناس پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ فیصلہ کر لے کہ جواب ٹھیک آئے ہیں یا نہیں. اوکے کریں، سٹارٹ کریں. ہم بالکل مانتے ہیں اس بات کو. ہم اس کو اعتراض بھی کریں گے جو ہم نے مناظرے میں اٹھائے تھے، اور یاری ان کا جواب دے گا جو اس نے اٹھائے تھے. مفتی صاحب میں نے کہا اتنے جتنے آپ نے 4 یا 5 ہے نا، اتنے 4-5 آپ دے دیں، کیونکہ ایک ٹرن میں وہ ختم ہو سکتے ہیں. تو نہیں پھر ایک ٹرن کے اندر پھر وہ لمبا ہو جائے گا نا کافی زیادہ. پھر جو مسئلہ ہے جس کا اس نے کہا ہے نا کہ وہ سنیوں کے پاس حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، پھر چلو اعتراض وہ ایڈریس. یہ آدمی ٹائم ضائع کر رہا ہے بھائی، کوئی علمی گفتگو ہو ہی نہیں رہی ہے، ہمیشہ اسی طرح دماغ کھپاتا ہے. اس کو جانے دو بھائی، اس کو کچھ آتا ہے. دماغ تو کھپاتا ہے. میں نے کہا نا یہ سفارش میں مفتی بنا ہے. سفارش میں مفتی بنا ہے نا، تجھے کس نے بٹھایا؟ میں تو مفتی ہی نہیں ہوں. میں نے کب بولا میں مفتی ہوں؟ ابھی اس مسئلہ پہ بات کر لیں. مسئلہ یہ اعتراضات کے جواب ہوتے ہیں نا، تو یہ بلبل کی طرح شروع ہو جاتا کہ ہاں حدیث ضعیف ہے، تم نے غلط پڑھایا، اس میں عبارت کچھ اور ہے. وہ تو دے دیتا نا، ہے نہیں تو کیا جواب دے گا؟ اس وقت تو کہہ رہا تھا کہ مجھے حدیث میں نے دیکھے نہیں. بات کرنا، تو جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو جواب دے نا تو پھر میں تیار ہوں. چلے ایک اعتراض تم کر لو، ایک اعتراض میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک اعتراض بات کو فائنل کریں، آپ درمیان میں بیٹھے. اوان صاحب پہلے کھجور والے کا جواب لے لے، جو کھجور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئی تھی، اس کا جواب دے دو. چلو کھجور والا کا دے دو. آج اس کو ایک بات کا ہم جواب دے دیتے ہیں، لیکن یاری بھی اس کے مقابلے میں ایک بات کا جواب دے گا. کیا؟ جی بالکل دیں گے. ایک خیرات ہم آپ کو دے دیتے ہیں. چلے ہاں، کھجور والی جو روایت ہے، میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے. وہ روایت ضعیف ہے. میں نے اس کی تسلی کی ہے، اس کو دیکھا ہے، اسماء الرجال کتب کے اندر دیکھا ہے. اس کے اندر ایک راوی تھا ابو صلی یا اس طرح کا اس کا نام تھا، اس کا نام اس وقت یاد نہیں ہے. تو وہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے اس راوی کا نام. میں نے اسی دن دیکھا تھا. تو راوی کون ہے وہ جو ضعیف ہے بھائی؟ وہ راوی جو ہے وہ راوی ضعیف، اس کو محدثین نے ضعیف لکھا ہے. لیکن ہمارے یہ اعتراض کا یہ جواب دے گا. اس کا جواب چلیں جی. اس راوی جو ضعیف ہے اس کا نام بھی نہیں آتا نا. ابو کیا ہے اس کا نام؟ تو ابو کیا؟ اس کا نام اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے. یہ میں آپ کو یادداشت میں آپ کو دکھا دیتا. یادداشت آپ کا میں تصحیح کر لیتا ہوں. یادداشت آپ کا میں اس کا ریفریش کر لیتا ہوں تازہ ہو جائے. مسند احمد ابن حنبل چاپ دار الحدیث، ملاحظہ کریں یہ حدیث نمبر 20647 اسناد صحیح. وہ جو آپ ابو کچھ کہہ رہے تھے وہ ہے نہیں، یہ اس نے بولا ہے صحیح حدیث، ٹھیک ہے نا. یہ دار الحدیث قاہرہ کی ہے، یہ کوئی معمولی لوگ بھی نہیں. یہ دار الحدیث قاہرہ کے دار الحدیث انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے. انہوں نے بولا یہ حدیث صحیح ہے. اب بولو جی. تم تو البانی کی اٹھا کے کہہ دیتے ہو کہ یہ سنی ہے، تو وہ سنی تو نہیں ہوتا.
جس کو اٹھا کے لے آتے وہ البانی نہیں ہے بھائی، ہمارے البانی نہیں ہوتی. آپ جس کو ضعیف کہہ رہے ہیں نا اس کا نام بھی آپ کو نہیں آتا. آپ جس کو ضعیف کہتے ہیں نا اس کا نام بھی آپ کو نہیں آتا. ہم امام سیوطی کو مانتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو مانتے ہیں، ان کی روایت لے کے آئے. یاری مجھے اس کے پاس کوئی حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے. احمد رضا خان کو کون محدث کیسے سے مانتا ہے؟ اس سوائے ان پڑھ مولوی. یہ ترمذی ہے، ترمذی کی ہے نا، محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ ترمذی کی ہے، یہ احمد رضا خان کی نہیں ہے. حدیث کی کتاب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بخاری ہے، یہ ترمذی ہے. یہ اس کا احمد رضا سے کیا تعلق ہے؟ بیٹھا ہوں احمد رضا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بیٹھا ہوں بات کرنا. تو نے میں نے تجھ پہ اعتراض کیا تھا کہ تمہاری کتاب کمی کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں. اس روایت کو یا ضعیف ثابت کر یا ثابت ماننا. اچھا یہی اعتراض ہے آپ کا؟ ہاں اس کا جواب دیں. کمی کی جو روایت اس کا جواب دیں. اوکے میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، میں اس کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. میرے محترم ناظرین ان پہ جو اعتراض اٹھایا گیا تھا جس کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ حدیث ضعیف ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی ہے. جو اس طرح کی بے حرمتی کوئی بھی کسی شخص سے کرے تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ نہایت بد تہذیبی ہے. ٹائمر لگا. الجامع لشعب الایمان جزء 6 چاپ مکتبۃ الرشد صف 2003 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں حدیث نمبر 4281. اسناد رجال ثقات، اس کے رجال سب ثقہ ہیں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ساتھ ابو بکر صاحب کو ساتھ لیا، عمر صاحب کو ساتھ لیا، پھر کسی انصاری کے باغ میں چلے گئے. انصاری سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ. انصاری جو ہے کھجوروں کا ایک خوشہ لے کے آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، نوش فرمایا. پھر وہ پانی لے کے آیا، پانی پلایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان نعمتوں کا حساب ہوگا روز قیامت. قیامت تو ہوتا ہی نا حساب کے لیے، یوم الحساب نام ہی یہی ہے. فَأَخَذَ عُمَرُ عَلَى الْإِثْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُصْرُ قِبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر صاحب نے خوشہ اٹھایا کھجوروں کا، زمین پہ مارا ہے اس کو. اس طرح کے کھجور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں. تو یہ گستاخی بے ادبی ہے اور توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہوتا، اسلام نہیں ہوتا. اب شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. کس لیے ضعیف ہے؟ کہتا ہے وہ راوی کا نام نہیں آتا، وہ ضعیف ہے. اسناد و رجال سب ثقات میں نے دکھایا نا، ابھی دار الحدیث قاہرہ سے بھی دکھایا، وہ بھی حدیث صحیح ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ اپنے امام کا اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا. ان کے اپنے گلی محلے میں یہ اگر کسی جگہ کانا بیٹھنے بیٹھ جائے نا، کوئی ہوٹل کا شاگرد آ کے وہ کانا ان کے سامنے سے اٹھا کے زمین پہ ایسے مارے کہ کانا بکھر جائے، یہ خود کہیں گے کہ اس سے بدتمیز، یہ تو اعلان جنگ ہے. یعنی یہ اپنے مدرسے میں چلے جائیں، پتہ نہیں مدرسے سے کا تعلق ہے بھی کہ نہیں، مدرسے کا کوئی طالب علم یا کوئی خادم، کوئی چپراسی کانا ان کے سامنے سے اٹھا کے زمین پہ مار دے کہ بھئی اس کا حساب ہوگا قیامت کے دن، اور وہ بکھر جائے. تو یہ تو پتہ چاہیے یہ اس سے زیادہ بدتمیزی کیا چیز ہے؟ او بھائی کب سے ہوا ہے گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو اپنا امام مانتے ہو، اس کا ایمان کے قائل ہو، اور شیعوں کو اس وجہ سے رافضی کہتے ہو کہ اس کو اچھا نہیں جانتے جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو پتہ چلا کہ آپ کا اپنا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. اب ان کا سوال کیا تھا شیخ صاحب؟ کوئی رد ہے تو بتاؤ بھائی، کوئی رد ہے تو بتاؤ اپنے امام کے اسلام کے، اپنے اسلام ثابت کرنے کے لیے بتاؤ. جی ضعیف تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکے. کیا جی ضعیف ہے؟